السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے 3 سوال ہیں۔ جی پہلے تو یہ کہ کیا ہم تراویح کوئی جماعت سے فون پہ پڑھا رہا ہے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں ایسے؟ کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بس چھوٹے چھوٹے سورے یاد ہوتے ہیں، تو اسی سے جلدی تراویح ختم ہو جاتی ہے، تو ہم اچھے سے مطلب پڑھنا چاہے تو کوئی فون پہ ہمیں پڑھا رہا ہے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے سب بولتے ہیں کہ روزے میں مطلب ناخن بال کاٹنا یا پھر پانی نہانا یہ سب منع ہے، تو کیا یہ مطلب یہ بات کہاں تک سچ ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے، اگر کوئی روزے کی حالت میں اور حیض ہو جائے تو کیا اسے مطلب افطار تک انتظار کرنا ہوگا، سب کے ساتھ روزہ کھولے، یا پھر وہ اپنا روزہ توڑ سکتی ہے؟ تو کیا اس کے بارے میں کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ کیا ہم تراویح کی نماز فون پر پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے اندر میں اور ایک ایڈیشن کر دیتا ہوں کہ کیا آن لائن تراویح کی نماز ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ سامنے موبائل رکھ لیے، کوئی ویڈیو کہیں ہو رہی ہو لائیو نماز، تو اس میں پڑھنے لگے، تو یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ مطلب یہ نماز کا مذاق ہوگا، نماز نہیں ہوگی، یہ نماز نہیں ہوگی، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ نماز بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک سب میں بڑی وجہ یہ ہے کہ اتصال الصف، یعنی صف کا کنیکٹڈ ہونا جماعت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی آپ ایک ہی جگہ میں ہوں، جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو جگہ ایک ہی ہونی چاہیے، یا ایک ہی جگہ ایک نہ ہو، چینج ہو جاتی ہے تو بھی درمیان میں، جیسے مان لیجئے کہیں مسجد ہے اور مسجد کے بیچ میں راستہ ہے، پھر مسجد ہے، تو یہ کیا ہے، ایک طرح سے مجبوری کے تحت، جیسے آج کل ممبئی میں دیکھا جاتا ہے کہ کئی جگہوں پر ایسی بھی مسجدیں ہیں، لیکن ایک طرح سے کنیکٹڈ ہوتی ہے کہ پچھلی والی صف کے لوگ جو ہے وہ اگلی صف کو دیکھ سکتے ہیں، تو اس طرح سے صف کا کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے۔ کہ یا یہ کہ کوئی تکبیر کہے، جیسے دیکھیے شریعت کیسی ہے، بالکل سادہ۔ آپ شریعت کو ایسے سمجھیں کہ آپ اسے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اور اسی طرح سے بغیر کسی اور چیز کے، آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو بھی آپ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، اس طرح سے سمجھیے۔ شریعت یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو بھی آپ شریعت پر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس آواز تو ہے۔ آواز کے ذریعے سے ایک آدمی بلند آواز میں تکبیر کہے گا اور پیچھے والے سن لیتے ہیں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، لائٹ چلے جاتی ہے تو ایک تکبیر کہنے والا ہوتا ہے جو تکبیر کہتا ہے، اور پیچھے کے لوگ یا اوپر کے منزلے میں جو لوگ ہیں وہ سن لیتے ہیں، تو یہ کنیکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ورنہ اگر آن لائن ہم کہیں تو پھر آن لائن کہا جائے تو پھر اس کے اندر ایک تو کنیکشن نہیں ہوتا ہے، فون کبھی بھی کٹ سکتا ہے۔ آن لائن ہے، پتہ چلا نیٹ سلو ہو گیا، وہاں پر امام نے سلام پھیر دیا اور یہاں لوگ رکوع میں ہی ابھی تک ہے، یا ہے کہ فون میں کوئی خرابی آ گئی، فون ڈسکنیکٹ ہو گیا، تو یہ نماز میں حرکت کا سبب بنے گا۔ پہلی چیز تو درست ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں ایک کچھ اسباب بتا رہا ہوں کہ کیوں نہیں درست ہے۔ تو صفوں کا کنیکشن نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ چیز کیا ہے، یہ مسجد کی فضیلت کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ مساجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور وان ننظفها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کو پاک صاف رکھیں۔ تو پھر یہ تو مسجدوں کے سلسلے، اور اسی طرح سے مسجد کے وجود میں کیا ہے، مسجد کا موجود ہونا یہ لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنے کا۔ مسجد صرف عبادت کے لیے تو ہے ہی، لیکن صرف عبادت اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر میل جول اور محبت کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب آپ آن لائن اگر لوگ نماز پڑھنے لگ جائے تو ہر کوئی چاہے گا کہ وہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھے، کیوں وہ کسی عام انسان کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ کعبہ کے پیچھے، کعبہ میں جو نماز ہو رہی ہے وہاں 1,00,000 نماز پڑھنے کا، وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، تو یہ ثواب حاصل کریں۔ تو یہ اتنا لمبا اور تفصیلی جواب میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ شبہ لوگ کیا ہے، پچھلے سال سے کچھ لوگوں نے پھیلانا شروع کیا اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ بھی رہی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، ضروری ہے کہ ہم اس سے سمجھیں کہ مسجد کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، پھر وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔
ایک آدمی کہے گا کہ تم تو یہاں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو, میں تو ڈائریکٹ کعبہ سے نماز پڑھتا ہوں, کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتا ہوں. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہے, پھر مساجد کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو جو بھی ہو, یہ چیز کیا ہے, یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے. اور یہ کہ کنیکشن سب میں بنیادی جو شرط ہے نماز کے لیے, جماعت کے لیے, کہ امام کو آپ دیکھ رہے ہوں, یا امام نہیں تو اگلے مقتدی کو دیکھ رہے ہوں جو امام کی اقتداء میں ہے, یا کہ اس کی آواز کو آسانی سے سنا جا سکتا ہو. تو فون پر یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ جیسے آپ نے بتایا کہ کیا کریں, مطلب ایک ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں, تو آپ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا غلام ذکوان نام تھا ان کا, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھایا کرتے تھے تراویح کی, اور وہ قرآن سے دیکھ کر کے پڑھاتے تھے. تو اگر کوئی لمبا پڑھنا چاہتا ہو تو قرآن کریم سے دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. اور اسی طریقے سے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں نماز میں, یہ نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو دیکھ سکتے ہیں. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خیارنا یقرؤون فی المصاحف, کہ ہم سے جو بہتر تھے وہ مصحف میں دیکھ کر کے پڑھا کرتے تھے. تو آپ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کے پڑھیں, اس میں زیادہ اخلاص ہوگا اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں. جی, دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا یا بال کاٹنا یا اسی طرح سے, تو یہ چیز یہ بالکل جائز ہے, یہ بالکل جائز ہے. آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں, بال بھی کاٹ سکتے ہیں, پانی سے نہا بھی سکتے ہیں. بلکہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ روزے کی حالت میں جب ان کو بہت زیادہ سخت پیاس وغیرہ لگتی تھی, شدت محسوس ہوتی تھی, تو پانی سے اپنے سر کو بھگا لیتے تھے, پانی سے اپنے سر کو بھگا لیا کرتے تھے. تو یہ ان چیزوں کے کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, صرف لوگوں نے پھیلا رکھا ہے روزے کو توڑنے والی چیزوں میں کسی چیز کا پیٹ کے اندر جانا. روزے کو توڑنے والی دو چیزیں ہیں, یا تو کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے, کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے, یا رگوں کو تر کر دے, رگوں کو گیلا کر دے. جو گلے کی رگیں ہوتی ہے, ہمیں پیاس جب محسوس ہوتی ہے تو گلا سوکھ جاتا ہے, تو گلے کو تر کر دے, گیلا کر دے, تو وہ روزے کو توڑنے والی ہے. یا ایک ہی پیٹ میں کوئی چیز جائے کھانے اور پینے کی, تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے یا یہ کہ ہم بستری کریں تو روزہ ٹوٹتا ہے, ورنہ یا ہے کہ اس کے جسم سے منی یا پھر حیض کا خروج ہو تو روزہ یہ ٹوٹتا ہے. لیکن اس میں بھی کیا ہے, اگر احتلام کی صورت نہ ہو, جان بوجھ کر کیا جائے. اور حیض ظاہر سی بات ہے, یہ حیض جان بوجھ کر نہیں ہوتا ہے, تو حیض کا الگ حکم ہے. لیکن منی وغیرہ جو نکلنے کا حکم ہے اس کا الگ ہے, کہ اگر وہ جان بوجھ کر کوئی نکالتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹتا ہے. تو روزہ ٹوٹنے کے اسباب میں سے یہ چند چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ جو بیان کی جاتی ہے کہ تیل نہیں لگا سکتے ہیں, سرما نہیں لگا سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. تیسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ اگر ایک عورت کو روزے کی حالت میں تھی اور اسے حیض آ گیا تو کیا کرے, شام تک بھوکی رہے, لوگوں کے ساتھ افطاری کرے, یا کچھ کھا سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے, جب وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے تو کھا پی سکتی ہے. حیض کی حالت میں جب روزہ ختم ہو گیا تو فوراً کھا پی سکتی ہے, اسے شام تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ روزہ ٹوٹ گیا, روزہ ختم ہو گیا. جی.